بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ علم الفقہ کا مطالعہ کر رہے تھے، جس میں ہم مختلف پہلوؤں سے جو دین سے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں اسکالرس نے کیا ریسرچ کی، تو اس کی کمپیریٹیو اسٹڈیز ہم کرتے جا رہے تھے، جس میں ہم سوشل سائنسز، اکنامکس اور بہت سے پہلوؤں پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے۔ تو آج ہم ایک پچھلے لیکچر میں ہی ہم نے پولیٹیکل سائنسز سے متعلق جو فقہی سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ بات کی تھی، تو آج ایک لمبی ڈسکشن ہماری ہوگی جو کہ جمہوریت، خلافت اور آمریت سے متعلق کیا دین کا حکم کیا ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ، بہت سے مذہبی علماء وہ کہتے ہیں نا خلافت ہونی چاہیے، یہی دین کا حکم ہے۔ تو لیکن پریکٹیکلی اب دیکھیے تو کوئی اور سینیریو ہمیں نظر آتا ہے، کہیں پہ ڈیموکریسی نام کی ہوتی ہے، سچ مچ نہیں ہوتی، پھر خلافت کا دعویٰ بھی کئی حضرات کرتے ہیں لیکن سچ مچ نہیں ہوتا، یعنی اس میں دین کے حکم کیا ہے، وہیں سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جناب اصل حکم کیا۔ اور ڈکٹیٹرشپ یہ ہماری ہسٹری میں رہا ہے معاملہ، اور بڑی حد تک آج کل بھی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک ہسٹوریکل انالیسس پہلے کرنا ہوگا، تو تبھی ہمیں یہ ہوگا۔ اگر تو آپ یہ سن چکے ہیں لیکچرز پہلے ہی ہسٹری پہ تو آپ کو بہت ڈیپتھ سے آ جائے گا۔ ابھی میں یہ کرتا ہوں کہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں، تو آئیے آپ کی پوری برین سٹارمنگ کے لیے کچھ کوشچنز آپ کی خدمت کے لیے عرض کر دیتا ہوں، آپ اس میں سوچ لیجئے کہ جمہوریت، آمریت اور خلافت میں فرق کیا ہے۔ بھی یہ اسپیشل پولیٹیکل سائنسز کا ہی یہ سوال ہے۔ پھر قرآن و سنت میں حکم کیا ہے اس میں، کہ جمہوریت، خلافت اور آمریت میں کس کا انتخاب کریں، اور انتخاب کریں تو سچ مچ فرق کیسا ہو۔ یعنی کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ لیں اپنے آپ کو، لیکن ان ریالٹی جو دین کے احکامات ہیں اس پہ عمل ہونا ہی تو اصل چیز ہے نا، تو وہ پھر دین کا حکم پہ ہو جائے گا۔ پھر باہمی مشورے کے ذریعے فیصلہ کرنے کا اصول قرآن مجید میں کیا ہے، جو آپ نے کئی اسکالر سے سنا ہوگا، امرہم شورا بینہم، کہ اجتماعی معاملات میں مل جل کر فیصلے کیا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے نا، تو اب اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ حکومت کے کیس میں کیسے ہونا چاہیے۔ پھر خلافت اور جمہوریت کا امتزاج ممکن ہے یا نہیں ہے، یعنی کیا پاسبل ہے کہ یہ آپ کی جمہوریت اور خلافت اکٹھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس پہ ہم اسکالرس نے جو اس پہ کام کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اختیارات حکمران یا خلیفہ کو دیا جائے یا پارلیمنٹ کو دیا جائے، اب یہی سوال ہے۔ یعنی یہ اصل میں اس میں آتا ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں خلافت آپ تیار کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، یا اس کی ایک جدوجہد کر رہے ہیں، تو پھر کیا سینیریو آنا چاہیے۔ اچھا، یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ خلافت کے لیے قرشیت شرط ہے یا نہیں، یعنی کیا خلیفہ جو ہے امت مسلمہ کا وہ قبیلہ قریش کی نسل سے ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ یہ کچھ اسکالرز میں یہ ایک ڈسکشن بڑی پرانی رہی، اب سے 100 سال پہلے، تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا اس میں رہا ہے اور دلیل کیا ہے۔ کیا ایک عالمی خلافت قائم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یا الگ الگ ملکوں میں خلافت بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ تو یہ اس طرح کے کچھ یہ بڑے کریٹیکل کوشچنز ہیں، آپ پہلے بھی اس پہ غور کر چکے ہوں گے۔ مزید عرض کر لیتے ہیں کہ مختلف اسکالرز نے جو فقہا بھی ہیں اور پولیٹیکل سائنسز کے ماہر ہیں، تو انہوں نے اس میں کیا ریسرچ کی ہے۔ یہ علم الفقہ کے وہی جو اصول ہیں، ایک بار پھر یاد کر لیجئے کہ اپنے مفاد کو، اپنے بینیفٹ کو، تعصب کو کسی پارٹی یا کسی فرقے کے ساتھ سے الگ ہو کر آپ اپنے کھلے ذہن سے سوچئے۔ پہلے دیکھ لیں یہ دین کا حکم ہے، اگر ہے تو پھر پہلے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت متواترہ کی اسٹڈی کریں. سنت متواترہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہزاروں لاکھوں صحابہ کرام سے لے کے آج تک پوری امت اس پہ اتفاق کے ساتھ عمل کر رہی ہے. یہ ہے سنت متواترہ. تو اس میں دیکھ لیں اگر وہاں حکم ہے تو پھر وہ دین کا حکم ہے. اور نہ ملے اچھا کچھ احادیث مل جائیں اگر آپ کو کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کوشچن ہوا آپ نے جواب دے دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کچھ عمل کر لیا, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھی اس میں دین کا یہ ہے, تو اس کو پہلے ریسرچ کر لیں کہ یہ واقعی اوتھینٹک حدیث ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بہت سی جعلی حدیثیں بھی وہ ہیں. تو اب پہلے چیک کر لیں, پھر دیکھیں اوتھینٹک ہے تو پھر آپ لے کے دیکھیں. اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مل گئے پھر تو دین کا حکم ہے, اور نہیں ہے تو پھر اب اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ جس کو اجتہاد کہتے ہیں کہ انسان اس کو اپنا لاجیکلی پھر سوچتا ہے. سوچئے, غور کیجئے اسکالرز نے کیسے سوچا ہے, کیا کیا ہے, اور کرتے کرتے پھر اس کے بعد آپ نے اصل چیز ڈیسیژن اس پہ لینا ہے کہ کس کی دلیل مضبوط ہے. یعنی کسی بھی اسکالر نے, خواہ وہ کسی بھی گروپ کے ہوں, کسی بھی فرقے کے ہوں, اس میں کسی میں کوئی تعصب نہیں, بلکہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے آپ سوچئے کہ دلیل کیا ہے, اور دلیل کی بیسس پہ ہی آپ ڈیسیژن لیں. شخصیت کے نام پہ ڈیسیژن نہ کیجیے گا. تو آئیے جناب, ہم پہلے تو ہم پولیٹیکل سائنسز میں دیکھتے ہیں جمہوریت ہے کیا. بھی جمہوریت کی جو ڈیفینیشن ہے تو وہ یہ کچھ پہلو ہیں کہ جو ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے کہ ریاست میں یعنی حکومت میں سب سے بڑی قوت یہ حاکم اعلیٰ جس کو سوورن پاور عوام کو حاصل ہو. حکومت کا انتخاب عوام کے ووٹ سے ہوتا ہے. حکومت اپنے ہر معاملے میں عوام کے سامنے جواب دے ہو, یعنی حکومت حکمران جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں تو اس کی پوری انفارمیشن عام آدمی تک آنی چاہیے, اور پھر اس کے بعد عوام جو ہے اس کو پوری وہ صحیح سینیریو بتاتے رہے, اور عوام پھر اختلاف بھی کریں اس میں کہ اگر ان کو غلط لگ رہا. پھر تمام اجتماعی فیصلے اکثریت کے نقطہ نظر سے ہو. اچھا پریکٹیکلی یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ملک میں کروڑوں لوگ رہتے تو وہ اکٹھے بیٹھ کے تو ڈیسیژن نہیں نہ لے سکتے. اس کے لیے پھر یہی ابھی تک انسانوں نے یہ طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ ہر علاقے کے یا ہر طرح کے گروہوں میں سے ایک نمائندہ جو ہے وہ آ جائے. وہ نمائندے بہت سارے اکٹھے ملتے ہیں تو پارلیمنٹ بنتی ہے, اور پارلیمنٹ پھر آپس میں پوری ڈسکشن کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ڈیسیژن یہ لیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے. اچھا قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہو اور ہر شہری پر قانون کا نفاذ یکساں طریقے سے کیا جائے. کسی شہری کو دوسرے پر فوقیت نہ دی جائے. یعنی اس میں یہی ہے کہ مثال کے طور پر ایک کوئی بھی جرم ہم نے یہ قانونی طور پر یہ طے کیا کہ جناب یہ جرم ہے, تو اب لیٹس سپوز ایک سمپل اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جیسے قتل ہے, اس کے لیے تو پوری دنیا میں تمام مسلمان غیر مسلم سب جانتے ہیں کہ جناب قتل جو ہے یہ جرم ہے. تو اب اس کے لیے پھر جو بھی سزا اب قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی, تو وہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں اس میں, لیکن چلے غیر مسلم ملک میں بھی ہو تو کوئی نہ کوئی سزا تو ہوتی ہے نا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب ایک آدمی ایک غریب آدمی نے قتل کیا, اور ایک دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر کہہ لیں یا کوئی ملٹری کا جنرل جو ہے وہ اگر یہ قتل کر لے, تو جمہوریت کا اصول یہ کہتا ہے کہ جناب دونوں کو جو بھی سزا ہے دونوں کو پہ برابر لیول کی ہونی چاہیے. تو یہ اس طرح سے کہا جاتا ہے. ہر شخص کو حکمران کی کسی فیصلے پر تنقید کا مکمل حق حاصل ہو کہ وہ تنقید کر سکے, کرے, اور یہ کہے کہ جناب نہیں یہ غلط ہے, اس میں یہ ڈیسیژن غلط ہے, تو اس کا ایسے ہونا چاہیے. اور اس میں حکومت اس پہ کوئی ایکشن نہ کرے بلکہ اس پہ غور کرے اور جواب بھی دے.
قانون بنانے اور اسے منسوخ کرنے کا اختیار کسی ایک شخص پہ نہیں بلکہ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے دیا جائے، تاکہ وہ اس کو وہ پریکٹیکلی قانون کو ایک کینسل بھی کر سکے اور چینج بھی کر سکے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وہی پریکٹیکل صورت پارلیمنٹ میں آتی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ کروڑوں لوگ تو وہ مل کے وہ ڈیسیژن پریکٹیکلی ہوتا بھی نہیں ہے نا، اس لیے یہ مسئلہ ہے۔ اجتماعی فیصلہ کرنے اور حکومتی معاملات چلانے کی اتھارٹی کو مختلف اداروں میں تقسیم کریں، جس کو ہم سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کہتے ہیں، کہ ہر ادارے کے کام کو دوسرا ادارہ بھی چیک کرے اور اقتدار اور قوت کو ایک یا چند ہاتھوں میں بس وہی مرتکز نہ ہو جائے کہ ایک جناب سارا کنٹرول کوئی ایک یا دو چار بندوں کے ہاتھ میں ہی ہو، نہیں بلکہ پھیلا ہوا ہو، تاکہ اس میں یعنی یہ انسانوں نے یہ اس میں سیکھا ہے طریقہ کہ جناب اگر ایک آدمی کو دے دیں پوری اتھارٹی اور وہ سب کچھ کر رہا ہو، تو پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ کوئی غلط حرکت کرے، کچھ بھی کرے اور کوئی اسے کچھ کہہ ہی نہ سکے، اور معاملہ جناب بس وہ جیسے مرضی چلاتا جائے۔ تو اس لیے یہ ایک اصول انسانوں نے یہ سیکھا۔ پھر عدلیہ، میڈیا حکومتی کنٹرول سے مکمل آزاد ہو اور حکومت کا احتساب کرتے رہے، یعنی احتساب کیا ہے کہ اس کو ایک اکاؤنٹیبلٹی کرتے جائے، دیکھتے جائیں، چیک کرتے جائیں، حکومت کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں جہاں جہاں غلطیاں ہوں یا اگر قانون کے خلاف کچھ معاملات ہو رہے ہوں تو اس کو رپورٹ بھی وہ کرتے جائیں عوام کو۔ پھر اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ بھی کیا جائے، یہ بھی اصول ہے۔ یعنی اقلیت وہ ہے کہ جو ٹھیک ہے کہ جن کو حکومت حاصل نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی مکمل تحفظ ہو اور حکومتی اداروں میں مناسب نمائندگی دی جائے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اکثریت اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی نہ کرے۔ تو یہ اصول تو بڑے اچھے لگتے ہیں، پریکٹیکلی ہوتے ہیں ایسے کہ نہیں ہوتے؟ تو اس کے لیے آپ اگزامپل کے طور پہ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ یہ جتنے اصول جمہوریت کے اندر یہ ایک جو بیان کیے گئے ہیں اس میں کیا عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو آپ کو پریکٹیکلی یہی نظر آئے گا، کوئی 50%، 60%، چلو کئی ملکوں میں 80% بھی اس پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن کچھ حصہ نہیں بھی ہو رہا ہوتا عمل، پریکٹیکلی ہے۔ تو یہ تو جمہوریت کا اصول ہے جس کو آپ اسپیشلی ڈیموکریسی آپ کہتے ہیں، تو وہ یہ ہے اصول۔ اچھا، ابھی تو ہم اصول کی بات کر رہے ہیں نا، اب دوسری اس کے بالکل اپوزٹ دیکھیے، جسے ہم آمریت، ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، آمریت بھی کہتے ہیں، ملوکیت بھی کہتے ہیں، ملوکیت یعنی بادشاہت، اور ارسٹوکریسی بھی ایک ہے۔ ارسٹوکریسی کیا ہوتی ہے کہ یعنی گورنمنٹ کے کچھ ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈز ہیں تو بس وہی انہی کے ڈیسیژن ہوں گے، وہی چل رہے ہوں گے معاملہ، تو اس کو ہم ارسٹوکریسی کہہ لیں، کہ جس میں آپ کے ظاہر ہے کہ پاور کن کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ ملٹری میں آتی ہے، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے کچھ ڈپارٹمنٹس کے بیوروکریٹس ہیں تو انہی کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے۔ اچھا، وہ مل کے کوئی چلے کوئی 5، 6، 8، 10 بندے ہی ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ہی پوری پاور ہو، اس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ تو ان کا اصول کیا ہے؟ حکومت کا حق ایک شخص کو حاصل ہو اور اس معاملے میں عوام کی رائے کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے، یعنی ایک شخص اپنے بعد والے حکمران کا بھی تعین کرے، اقتدار اعلیٰ کو ایک شخص یا خاندان کی ملکیت سمجھا جائے۔ تو یہ آپ اگر کہیں تو یہ بادشاہت کا یہ طریقہ ہے کہ بادشاہ بس جو سوچ لے، جو کہہ دے، بس یہ سب لوگ اس پہ عمل کریں، تو یہ بادشاہت ہوتی ہے۔ اسے ملوکیت بھی اب کہتے ہیں۔ حکمران کسی معاملے میں عوام کے سامنے جواب دہ نہیں، یعنی حکمران جو بھی کچھ کرے عوام تک کوئی رپورٹ دے نہ دے، یہ بادشاہ کی اپنی مرضی ہے یا ڈکٹیٹر کی اپنی مرضی ہے، وہ دے بتا دے، نہیں بتائے نہ بتائے۔ تمام اجتماعی فیصلے حکمران کی ثوابدید کے مطابق ہوں۔ ثوابدید کیا ہوتی ہے کہ بس جو آئیڈیا ان کے ذہن میں آ گیا وہیں سے انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ تو یہ
یعنی جو اجتماعی معاملات اس طرح سے چلتے ہیں، تو بادشاہت کی ایک ایگزامپل سے آپ کو زیادہ یہ چیز کلیئر سامنے آئے گی کہ اب وہ مثلاً بادشاہ نے اگر کوئی قانون بھی بنا دیا، جب چاہے ان کو دل چاہے کینسل کر دیں، چینج کر دیں، ہاں بھی نہیں یہ اس ایکسیپشن میں نہیں میں کر رہا، میں اس کے لیے یہ حکم دے رہا ہوں، یہ کرو۔ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر نہ ہو، بلکہ ایک مخصوص خاندان یا طبقے کو دوسروں پر فوقیت حاصل ہو۔ اچھا، اب یہ اس کو ارسٹوکریسی ہم کہتے ہیں، اور پریکٹیکلی بادشاہت میں بھی ایسا ہی ہوا، ہسٹوریکلی دیکھیں، یعنی وہ بادشاہ اکیلا تو کچھ نہیں نہ کر سکتا، یعنی بادشاہ، اس کی پوری جو ان کی اپنی فیملی، وہ بھی یہ پورا ہر چیز کو قابو کیے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہیں تک نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس بنائے ہوتے ہیں، تو اس کے جو ہیڈ ہے تو وہ صاحب بھی، ان کو بھی بڑی پاور ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک وہیں لے جا کے معاملہ چلتا ہے، اور کسی شخص کو حکمران کے کسی فیصلے پر تنقید کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، ابھی بھی آج کل بھی بادشاہت ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی ہے کئی ملکوں میں، تو وہیں پہ آپ انہی کی نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی حکمران پہ اختلاف یا تنقید کہیں کسی اخبارات میں بھی نہیں آپ کو نظر آئیں گے، کسی ویب سائٹ میں بھی نہیں آپ کو نظر آئیں گے، حالانکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ اس ملک میں یہ تو بڑا غلط حرکت ہو رہی ہے، لیکن کوئی تنقید کر ہی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، اور جو بولے تو پھر ہوتا یہی ہے کہ ان کی پولیس یا ملٹری ان کو پکڑ لیتی ہے اس بندے کو اور غائب کر دیتے ہیں۔ ایسے کیس آپ نے سنے ہی ہوں گے، آپ کو ایران کی بادشاہت میں بھی آپ کو اگزامپل نظر آئیں گی، پھر اسی طرح مڈل ایسٹ کنٹریز کے اندر بھی آپ کو اگزامپلس نظر آئیں گی، ایجپٹ کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گی، عراق میں بھی نظر آئے گا، تو یہ کیسز آپ کو نظر آئے ہوں گے۔ قانون بنانے اور اسے منسوخ کرنے کا اختیار حکمران کے ہاتھ میں ہی ہو۔ اب جو بھی بادشاہ ہے یا ڈکٹیٹر ہے، اسی کے پاور ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ اجتماعی فیصلہ کرنے اور حکومتی معاملات چلانے کی اتھارٹی پر حکمران کے ہاتھ میں مرتکز کر دیا جائے، یعنی کنٹرول پورا ان کے ہاتھ میں ہو۔ اس کا ایک بڑا دلچسپ کیس میں نے دیکھا، ایک بار میں جارڈن گیا تو وہاں سے گزرتے ہوئے اب وہ دیکھا کہ بادشاہ کی تصویر ہر چوک میں جو ہے وہ لگی ہوئی تھی۔ اچھا، وہ بادشاہ صاحب نے کیا کیا ہوا کہ ایک پکچر ایسی بھی بنی ہوئی کہ جس میں وہ جناب ملٹری کے جنرل ہیں، اچھا دوسری طرف دیکھا تو جناب وہ پولیس کے ہیڈ، اسی کی پکچر سے یہ لگ رہا ہے، تیسری میں وہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنے پارلیمنٹ کے ہیڈ وہ ہیں، یعنی ہر چیز میں، ہر معاملے میں پوری اتھارٹی بادشاہ کے ہاتھ میں۔ تو وہ اچھا، وہ کیوں انہوں نے ہر چوک میں ایسی تصویریں کیوں لگائی تھی؟ تاکہ عوام کو یہ نظر آئے کہ جناب یہ بندہ ہے کہ جس نے سارے فیصلے کرنے اور تم نے چپ کر کے مان لینا، بس یہ بات۔ عدلیہ، میڈیا سمیت تمام ادارے حکمران کے کنٹرول میں ہو، اور اس میں میڈیا بھی آپ لے لیں، عدالت بھی لے لیں، تو جج جو ہے وہ کوئی اپنے ڈکٹیٹر یا بادشاہ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میڈیا کی ایگزامپلز آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی جن ملکوں میں بادشاہ ان کے اخبارات، اب ایک سیمپل کے طور پر ایک ایک دن کا پڑھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی کسی طرح کی کوئی اختلاف یا تنقید بادشاہ پہ نہیں ہو رہی، آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی۔ اچھا، اب چلے آج کل کے زمانے میں اتنا ہے کہ لوگ اپنا فیس بک میں کر لیتے ہیں، اچھا وہ فیس بک میں کوئی کرے گا بھی نا، لیکن وہ بندے کا نام یا کچھ پتہ نہیں چلے گا، تو اس حد تک کہ آپ کو یہ نظر آئے گا، ورنہ وہ بندہ پھر غائب ہو جائے گا۔ تو یہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اب آئیے ہم خلافت کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر اصل آئیڈیل جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ راشدہ کا مطلب سب سے اچھی اور آئیڈیل جو حکومت رہی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں رہی ہے، کہ جس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ رضی اللہ عنہم ان کی حکومت رہی ہے، تو اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے پھر تو
بادشاہت آگے، لیکن بادشاہوں میں بھی کوئی اچھے آدمی ہوتے رہے، گزرتے رہے، تو انہوں نے بھی کوشش یہی کی کہ وہ خلافت راشدہ کی طرح کی سینیریو کر لیں۔ اس کی ایک ایگزامپل عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے پڑنواسے گزرے، تو انہوں نے پھر یہی کوشش کی کہ اپنے جناب پڑنانا صاحب کے میں بالکل جس طرح سے وہ حکومت چلاتے تھے ویسے ہی میں کروں۔ انہوں نے کیا، لیکن صرف 2.5 سال ہی حکومت رہی، اس کے بعد ان کو زہر لگا کے اور وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کا اصول کیا ہے، کہ اس بات کو بطور اصول مان لیا جائے کہ حکومت حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی حاکم اعلیٰ ہے، کہ سورن پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حکمران اس کے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے اس کے احکام کو جاری کرتا ہے، یعنی اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ تو یہ اصول ہے، یعنی جو بھی احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے، اور ہم کیا ہے کہ ایک نمائندے کے طور پر، ایک ایمبیسڈر کے طور پہ، خلیفہ کا یہ جو لفظ ہے عربی میں، تو اس کو ایمبیسڈر کے طور پہ بھی آتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پریکٹیکلی حکمران کے طور پہ بھی لفظ خلیفہ جو ہے وہ استعمال ہونے لگا۔ اب وہی ایگزامپل قرآن مجید میں ہی وہ آتا ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرشتوں کو بتایا کہ بھی میں اس زمین میں ایک اپنے ایمبیسڈر تیار کر رہا ہوں، خلیفہ تیار کر رہا ہوں، اور ان کو پھر اتھارٹی بھی دے رہا ہوں۔ تو وہ سورۃ البقرہ میں وہ یہ حکم، تو وہیں سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا وہ اگر واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ہی عمل کر رہا ہو تو پھر تو واقعی ایمبیسڈر ہوا، ورنہ سچ مچ نہیں ہوا، پھر تو ایک منافق ہی خلیفہ ہی کہیں گے نا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ تو کر رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہا ہو، وہ بات ہے۔ اچھا، حکومت کا انتخاب عوام کے مشورے سے ہوتا ہے، یعنی موجودہ دور میں علماء نے یہ جو اجتہاد کیا ہے کہ ووٹ بھی مشورے کی ایک صورت ہے، تو ٹھیک ہے کہ جناب یہی کہ وہی سلیکٹ کریں کہ جناب یہ صاحب ہمارے حکمران ہوں گے، یہی خلیفہ ہوں گے۔ حکومت اپنے ہر معاملے میں عوام کے سامنے جواب دہ ہو، یہ بھی لازمی ہے اصول۔ پھر تمام اجتماعی فیصلے باہمی مشورے سے ہوں۔ قانون بنانے اور اسے منسوخ کرنے کا اختیار کسی شخص کے پاس نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ قرآن اور سنت میں نظر آ جائے تو اس معاملے میں کسی قانون سازی کا حق کسی انسان کو حاصل نہیں۔ ہاں، جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی واضح فیصلہ نہیں ہے، یعنی قرآن اور سنت میں کچھ نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے کہ جو بھی ماہرین ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، اسکالرز ہیں، وہ اجتہاد کریں گے۔ اجتہاد کر کے اس کے بعد پھر جو گورنمنٹ میں جو لوگ چلا رہے ہیں تو وہ پھر اس میں سلیکشن کریں گے۔ اگر تو اتفاق رائے ہو جائے تو یہ اجماع ہو جائے گا، یعنی بالکل ایگریمنٹ ہو گیا، اور اگر 100% نہیں ہوا تو چلو میجورٹی کے لحاظ سے ہی کر لیں، وہی اس میں عموماً کیا جاتا ہے۔ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہو اور ہر شہری اور قانون کا نفاذ یکساں طریقے سے کیا جائے، کسی شہری کو دوسرے پر فوقیت نہیں ہے۔ اور پریکٹیکلی آپ ہسٹوریکلی دیکھیے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا کیس ہوا۔ مثال کے طور پر ایک بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کر رہے تھے کہ ایک ذرا لائن پہ کھڑا کر رہے تھے لوگوں، تو کرتے کرتے دیکھا ایک صاحب تھوڑے آگے، تو اپنے ہاتھ میں کوئی ایک چھوٹا سا ڈنڈا تھا، تو انہوں نے ان کے پیٹ میں جو ہے نا وہ کیا کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں جی یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پلیز آؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا بھی ٹھیک ہے، آپ کی بات ہے، چلو بھی یہ میرے پیٹ حاضر ہے، آپ کرو، اس پہ سزا آپ کر لو پورا۔ تو وہ پھر اتنا روئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ چوم لیا انہوں نے، کہ بس جی مجھے تو یہی کرنا تھا۔ یعنی ان کے ظاہر کوئی زیادتی کچھ بھی نہیں ہوئی تھی، بس انہوں نے صرف ایک محبت کے طور پر یہ کیا، لیکن ایک
حکمران کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بالکل برابر کے لیول پہ رکھا، اور بہت سی، کوئی ایک ایگزامپلز نہیں ہے بلکہ بہت سی ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر جنگ احد پہ پوری بہت بڑی تعداد میں مکہ کے لشکر جو ہے وہ مدینہ پہ حملہ کرنے آ رہے تھے، تو اس وقت یہ ایک ڈیسیژن یہ آ رہا تھا کہ اب جناب ہم یہ جنگ جو ہے کیا ہم اندر رہ کے شہر میں ہم ایک اس طرح سے وہ کریں یا ہم مین میدان میں آ کے کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اوپینین یہی تھی کہ بھی اندر سے ہم کریں تو وہ ایک سیکیورٹی اچھی ہوگی. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو بہت ایکسپیرینسڈ تھے، جنہوں نے تربیت لے لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی بھی یہی تھی. لیکن اب بہت سارے نئے لوگ ایمان لائے تھے، اور میجورٹی نے اس میں یہی کہا کہ نہیں جی کھلے میدان میں ہونا چاہیے، کیونکہ پچھلی جنگ بدر میں ہم لوگ نہیں تھے، ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری طرح جہاد کریں ہم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابھی میجورٹی کا، یا آپ نے ان کی بات کو مانا، اور پھر باہر کھلی اور ایک احد پہاڑ جو کہ مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر ہی ہے، وہاں جا کے پھر جنگ ہوئی. تو یہ ایک ایگزامپلز ہیں کہ وہ مل جل کے ہی فیصلے کرتے تھے. اچھا، پھر آئیے کہ ہر شخص کو حکمران کے کسی فیصلے پر تنقید کا مکمل حق حاصل ہے. تو یہ اب دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اجازت دی ہوئی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، تو وہ پھر یہ کرتے ہوتے تھے کہ جناب یہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں تو ہماری رائے ہے کہ پلیز آپ یہ ایسے کر لیں. تو ظاہر ہے کہ تنقید ایسی نہیں کہ اس میں کوئی بے عزتی ہو، بلکہ عزت کے ساتھ ساتھ اپنا اختلاف عرض کرتے تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں ایسے ہی فیصلے، ہاں اگر اللہ نے کچھ حکم دیا تو پھر بتا دیتے کہ نہیں بھی یہ اللہ کا حکم ہے، ایسا ہی کرنا ہے، پھر ٹھیک ہے. اس کی وہی بڑی اگزامپل آپ کو ملے گی کہ جیسے جنگ بدر کی ابھی جنگ نہیں ہوئی، ابھی سیکیورٹی کی، تو ایک جگہ پر پورا لشکر جہاں پہ رکا نا، تو اب وہاں پہ رکنے لگے تھے، تو ایک صحابی نے وہ عرض کیا کہ بھی یا رسول اللہ یہ جس جگہ پہ ہم رکے ہوئے ہیں تو مجھے اس پوری لوکیشن کا پتہ ہے، میں آتا رہتا ہوں یہاں، تو پلیز آپ یہ کریں کہ یہاں سے تھوڑی سی اونچی جگہ پہ آپ چلے جائیں کہ وہاں پہ چشمہ ہے پانی کا، تو پوری لشکر کو یہاں پہ فائدہ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اوپینین کو مان لیا بالکل کہ ہاں بھی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور آپ نے لوکیشن پوری چینج کی. اسی طرح جنگ خندق میں بھی یہی تھا کہ اس میں اب یہی تھا کہ ایک بہت بڑا لشکر، جس کے لیے روایات میں آتا ہے کہ 30,000 کے قریب لشکر، کئی قبائل اکٹھے ہو کے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے آ گئے تھے. تو اس وقت یہ اب پلاننگ ابھی چل رہی تھی کہ جناب کس طرح سے یہ جہاد جو ہے کیسے ہم کریں. تو اس کے لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ بھی یا رسول اللہ میں ایران میں، وہ ایران سے ہی تشریف لائے تھے نا، کہ بھی ہمارے ہاں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب ایسا حملہ آ رہا ہو تو ہم ایک خندق بنا دیتے تھے، تو اس میں پھر جو دشمن ہے وہ آسانی سے آ نہیں سکتا، تو اس طرح کر لیں تو وہ اچھا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی اوپینین کو مانا، اور پھر جب تک وہ لشکر دشمن آئے تو اس سے پہلے پھر مدینہ منورہ کے ہر طرف سے ایک خندق بنا دی. اچھا، وہ خندق کا فائدہ کیا ہوتا تھا اس وقت؟ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو بھی گھوڑے یا اونٹ پہ وہ آ ہی نہیں سکتا، پھر اچھا پیدل آئے گا تو پھر اتنی سپیڈ میں آ نہیں سکے گا، اور اس کے لیے آپ آسانی سے تیر مار کے تو روک لیں گے، اور پھر بھی آ گیا تو چلو پھر تلوار سے لڑ لیں اسے. تو یہی پریکٹیکلی ہوا، یعنی اس جنگ میں کوئی زیادہ فوت ہی نہیں ہوئے معاملے، اور ہوا صرف یہی کہ جتنا بڑا لشکر جو 30,000 کا مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ ایک سزا ان کی طرف سے ان پہ کر دی کہ ایک ایسی ٹھنڈی ہوائیں لگا دی کہ وہ اگلوں کو ایسی سردی لگی کہ وہ سب نکل کے چھوڑ کے بھاگ گئے. رزلٹ یہ ہوا تھا. لیکن یہ ایک طریقہ ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں اجتماعی فیصلے کر کے
اور حکومتی معاملات چلانے کی اتھارٹی کو مختلف اداروں میں تقسیم کی جائے، سیگریگیشن آف پاور کی جائے اور ایک ادارے کا کام دوسرا چیک کرے اور اقتدار اور قوت کو ایک چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا ہی کیا ہوا تھا. اس کے لیے یعنی اب ایگزامپلز آپ کو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کو ملے گی کہ جس میں یہ ہوتا تھا کہ اب ظاہر ہے کہ یہ ایگزامپلز آپ کو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زیادہ آپ کو نظر آئیں گی کیونکہ وہ بہت پھیلے ہوئے علاقے میں آ گیا تھا معاملہ. تو اپنے گورنرز بنائے تھے لیکن پھر ان گورنرز کو ری چیک کرتے رہتے تھے. یعنی گورنر ان کی پرفارمنس اس کے لیے پھر ہوتا یہ تھا کہ ہر علاقہ یعنی وہ کئی ملکوں تک حکومت ہو گئی ہوئی تھی. تو اب ایگزامپل کے طور پر لوگ جیسے افغانستان سے حج کرنے آئے تو عمر رضی اللہ عنہ ان سے مل لیتے ہوتے تھے. ابھی آپ پرفارمنس ذرا دیکھیے کیسی ہے وہاں پہ حکومت کی، گورنر کی سینیریو وہاں سے پتہ چل جانا. اسی طرح ایجپٹ سے جو لوگ آتے ان سے پوچھ لینا. اس کے لیے ایک بڑا دلچسپ کیس ہے کہ جیسے اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ گورنر تھے ایجپٹ کے. تو اب ان کے بیٹے نے کہ وہ صحابی نہیں تھے لڑکے تھے تو لڑکے نے یہ حرکت صرف یہ کی تھی کہ ایجپٹ کے ایک آدمی کو وہاں پہ ایک ڈنڈا مارا تھا. اچھا کوئی ہو گیا ہوگا لڑائی جھگڑا کچھ بھی. تو اب وہ حج کرنے وہ ایجپشن آئے تھے، انہوں نے آ کے عمر رضی اللہ عنہ سے ملے، کہتے جناب یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت حج پہ آئے ہوئے تھے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی ان کے بیٹے بھی، ان کو بلایا، ہاں بھی بتاؤ یہ سینیریو پتہ چل گیا کنفرم ہے بات صحیح ہے صحیح ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے لڑکے یہ لو بھی اب آپ نے ایجپشن کو ڈنڈا پکڑا یہ دے دیا ان کو اور کہا لیں جی آپ اس کو لڑکے کو بھی مارے اور ایک جو ہے نا آپ گورنر کو بھی مار دیں. تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی عمر رضی اللہ عنہ یہ میں نے تو نہیں کچھ کیا. کہتے ہیں آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کی اتھارٹی کی وجہ سے ہی یہ ہوا ہے یہ حرکت، اس لیے آپ پہ بھی یہ سزا آئے گی. لیکن جو ایجپشن ہے وہ ایسے متاثر ہوئے تھے انہوں نے وہ چھوڑ دیا، معاف کر دیا معاملہ. کہتے نہیں جی میں نہیں کرتا جی، بس آپ کا جو عدل ہے وہ پورا ہو گیا. یہ اس طرح کے کیس آپ کو نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد عدلیہ اور میڈیا یہ مکمل آزاد ہو اور حکومت کا ایک احتساب بھی ہوتا جائے، ری چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ جاری ہو. یہ خلافت راشدہ میں ایسا ہی ہوتا رہا. پھر اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ ہو اور انہیں حکومتی اداروں میں مناسب نمائندگی دی جائے تاکہ ان کی بھی سب ایشوز جو ہے وہ ریزالو ہوتے جائے. اور اس کے لیے سب سے بڑی اچھی پیاری اگزامپل وہ ملتی ہے کہ اب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اب یہ ہوا تھا کہ بہت ساری فتویٰ ہوئی تھی. تو اب ایران، عراق، فلسطین، ایجپٹ میں بہت سارے بہت اچھے ایگریکلچرل ایریاز مل گئے تھے اور وہ یہ نہیں تھے کہ وہ کوئی عام آدمی کی زمین تھی بلکہ حکومت ہی کی بادشاہوں کی زمینیں تھیں. تو اب آئیں تو اب یہ ڈیسیژن اس میں کرنا تھا کہ جناب اس کا کیا کیا جائے. اس کے لیے 6 دن تک ڈسکشن ہوئی اور عمر رضی اللہ عنہ نے ڈیسیژن اکیلے نہیں لیا تھا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی تھے، پھر اس کے ساتھ اور قبائل کے نمائندے جو عموماً سردار ہوتے تھے وہ بھی آ گئے. سب سے آ کے 6 دن تک ڈسکشن ہوئی. تو سب یہی کہتے تھے کہ جناب عرب کلچر میں یہی ہوتا تھا کہ جو کچھ زمین فتح ہوتی تھی تو اس کو اسی ملٹری کے جو بھی فتح کرتے تھے ان کو وہ زمین دی جاتی تھی، ویسے ہی کرے. اس پہ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی جو آیت ہے پوری تفصیل سے بتائی کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جناب جس میں آپ کی طاقت سے یہ نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کی پاور سے یہ سب کچھ ہوا ہے معاملہ، تو یہ پورے حکومت میں آئے تاکہ ایک عام آدمی کو اس کی حصہ ملے.
اور سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی سمجھ آ گئی بات صحیح ہے بالکل، اور سب مان گئے اور یہ بالکل 100% ایگریمنٹ کے ساتھ ہوا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اب یہ کیا کہ جتنے غیر مسلم لوگ وہی کسان ہوتے تھے اور وہی انہی زمینوں پہ کام کرتے تھے، تو اب وہ بیچارے ڈر رہے تھے کہ یار چلو حکومت میں ہم یہ کرتے ہوتے تھے 10% تو ہمیں مل جاتی تھی نا آمدنی جو ہے جتنی اس کھیتوں سے، ٹھیک ہے 90% بادشاہ جو ہے قبضہ کر لیتا تھا، 10% تو ملتا تھا، پتہ نہیں ہمیں دیں گے کہ نہیں۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہی ڈیسیژن اس میں یہ لیا کہ 50% ان کو ملے گا، 50% حکومت کو ملے گا۔ اچھا جو 50% ملے گا اس کا یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی حکمرانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے، بلکہ وہ ایک ایک عام آدمی تک وہ پہنچایا جائے گا۔ تو جب ایسی ہوئی تو پھر ذرا سوچئے کہ غیر مسلموں کی پھر کیا رہی۔ اس کے لیے ایک وہ بڑی دلچسپ وہی کیس آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت یروشلم فتح ابھی نہیں ہوا تھا، ابھی صحابہ کرام پہنچے تھے وہاں پہ، تو اب یروشلم کے جو مین مذہبی کرسچن اسکالرس تھے انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے خلیفہ اگر آ جائے نا یہاں پہ تو بغیر جنگ کے ہم سرنڈر کر دیتے، تو آپ ان کو لے۔ انہوں نے خیر خط جو ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کا وہ خود آ گئے۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو آتے آتے تو اب وہ ظاہر ہے کہ مہینہ لگا ہوگا پہنچنے میں ان کو، یعنی وہ آلموسٹ 2000 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے، اتنی دور ہے۔ تو اب وہ اس کے لیے اس زمانے میں سواری جو ہے وہ ایک دن 50 کلومیٹر ہی کرتی تھی اس زمانے میں۔ تو اب وہ پوچھا جو وہاں کے پادری تھے، پوچھا بھی آپ کے خلیفہ ابھی تک نہیں آئے؟ تو اب جو صحابی وہ آئے ہوئے تھے ان سے وہ ڈسکشن کے لیے، تو انہوں نے ان کی کھڑکیوں سے دیکھا تو کہا کہ بھئی یہ تو خلیفہ آ گئے ہیں۔ کہتے کدھر؟ یہ کیا، یہ تو ایک ہی اونٹ لے کے آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اب دیکھا کہ جناب اچھا یہ آپ کے خلیفہ یہ ہیں، یہ جو اونٹ پہ بیٹھے؟ کہتے نہیں جناب، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ امپلائی ہیں، اور جو خلیفہ ہے وہ اونٹ کو ان کی رسی کو پکڑ کے اور لے کے آ رہے۔ تو وہ اتنے امپریس ہوئے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ بات ہے۔ اچھا عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں پہ آئے ڈسکشن میں، ان کا کہ ہاں جی اب آپ فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو اب وہ ظاہر ہے کہ پادریوں نے پوری ڈیٹیل اپنی کی کہ جناب پلیز آپ یہ کر لیں تو ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سارا سائن کیا۔ تو بیچ میں نماز کا ٹائم آیا تو آپ نے کہا کہ بھی نماز پڑھنی؟ کہتے ہیں ہاں جناب یہ جو چرچ ہے یہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے آپ پڑھیں اس میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھی پڑھ تو میں لوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہیں کچھ نسلوں کے بعد کوئی کہیں کہ جناب ہمارے خلیفہ نے ادھر نماز پڑھی تھی تو آپ کے چرچ پہ کوئی قبضہ نہ کر لے، میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ تو انہوں نے باہر کھڑے ہو کے ہی انہوں نے نماز پڑھی پھر۔ تو ذرا امیجن کریں کہ یہ غیر مسلموں کا بھی ایسا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ رہا ہے۔ تو یہ تھی خلافت راشدہ۔ تو اب ابھی تک آپ نے ڈکٹیٹرشپ کو بھی دیکھا، پھر آپ نے جمہوریت کو بھی دیکھا، تو اب آپ میچ کر لیں کہ خلافت راشدہ سے میچ کیا جمہوریت ہو رہی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہو رہی ہے، فیصلہ آپ خود کریں۔ بس آپ کا وہ جو سوال تھا وہ آئے گا۔ تو جناب